السلام علیکم۔ قرآن کا معجزہ قرآن اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں نے جب قرآن کی سٹڈی شروع کی آج سے 30 سال پہلے، تو وقتاً فوقتاً میں اس کو جس مرضی جگہ سے کھول لیتا کہ آج کے لیے میرے مولا نے میرے لیے کیا سبق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، تو چلو اتنا تو سٹڈی کریں، ٹوکن پوڑی قسمت پوڑی جیسے کھولتے ہیں اس لالچ میں آ کر۔ وہ آہستہ آہستہ لالچ بڑھتا گیا اور مرض بڑھتا گیا، جوں دعا کی اور جس طرح وہ سٹڈی بڑھتی گئی تو دل کیا کہ ایک سرے سے لے کے پورے قرآن کو ختم کیا جائے۔ پھر پورے قرآن کو ایک سرے سے لے کے میں نے ختم کیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن کی آپ آیات جب سٹڈی کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ جیسے یہ میرے دل کی آواز ہے، جو یہ دوسری آیت آئی ہے، یہ تیسری آئی ہے، بالکل یہی میں سوچ رہا تھا جو یہاں یہ آنی چاہیے تھی۔ یعنی یہ بھی اس کا معجزہ ہے قرآن کا کہ یہ بالکل وہی 1400 سال پہلا والا بر مقصد بر امام قرآن بن جاتا ہے، چاہے کہ ہم پریکٹیکل نہیں کر رہے، ہمارے لیے وہی بن جاتا ہے کہ جو اس وقت نازل ہوا تھا، اور آیات کے مطابق صحابہ کرام نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطابق آگے پریکٹیکل کیا، تو وہ ان آیات کی تطبیق میں یعنی کہ سارا کام ہوا۔ تو اسی طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ بندہ باہر نکلتا ہے تو وہی قرآن کی آیات گردش کرتی ہیں دماغ میں اور گھومتی ہیں کہ بھائی تم نے یہ اسٹڈی کی تھی تو اس کو کس جگہ پہ استعمال کرنا ہے، اور وہ جگہ تو یہ ہے جس جگہ پہ تم گھوم رہے ہو، بات تو ساری یہی ہے۔ یہاں تک قرآن بندے کے یعنی کہ ذاتی معاملات پر بھی اثر انداز ہونے لگ پڑتا ہے، انسان کی سوچ کے اوپر، انسان کے ہر قسم کے عوامل پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کے اندر مقناطیسیت ہے، یہ اس کا ایک معجزہ ہے قرآن کا سب سے بڑا۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔